اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو اور کہ نماز سے ریگولر نہیں ہو پا رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ میں آپ کو 2 ٹپس بتاؤں گی جس کے ساتھ آپ انشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ فرسٹ، نمبر 1، آپ کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنا مشکل ہوتی ہے، وضو کرنے میں مشکل ہوتی ہے، نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا۔ جب آپ کا وضو ہوا ہوتا ہے تو نماز پڑھنی بہت ایزی ہوتی ہے۔ آپ ہر نماز کے پہلے واش روم جائیں، فری ہونا ہے، نکلتے ہوئے وضو کر لینا ہے اور جائے نماز بچھا دینی ہے، دیٹس اٹ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ کا دل نہیں بھی کر رہا ہے اور آپ کو شیطان روکے گا بھی تو آپ کو خود کو بھی شرم آئے گی، آپ کو خود شرم آئے گی۔ اگر آپ جو ہے وضو سے ہوئے ہوں گے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ گی۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، ورنہ وضو کے لیے ہی شیطان سستی دلاتا ہے دل میں۔ اور اگر آپ بگنر ہو، آپ سے پوری نماز نہیں پڑھی جاتی تو آپ ایٹ لیسٹ فرض ہی ادائی کر لو۔ جو اللہ نے 70 رکعتیں ہم پر فرض کی ہیں وہ ہی پڑھ لیں۔ آپ اللہ کے آگے کھڑے تو ہوں، اٹینڈنس تو لگوا دیں کم سے کم، انشاءاللہ ایٹ لیسٹ فرض میں تو غفلت نہیں ہوگی آپ کی۔ ہم پر 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 3 وتر اپنی نماز میں کھڑے ہوں اور فرض ہی ادا کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز میں اتنی لذت ملے کہ میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنی والی خشوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ بن جاؤں اور میری ساری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ عموماً دیکھیے جائے تو فرض اور فجر اور عصر مسلمانوں پر بھاری ہوتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں منافق پر بھاری ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں بھی ہے کہ فجر اور عصر منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فجر اور عشاء منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ یہ اب آپ کو سوچنا ہے، ہم کو سوچنا ہے کہ آپ مطلب منافق ہو۔ جب ہم لوگ بچوں کے لیے اسکول بھیجنے کے لیے اٹھتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھتے ہیں، ایون جاب پر جانے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے شوہر کو جاب پہ دینے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے سسرال والوں کے لیے اٹھتے ہیں، سب کے لیے اٹھتے ہیں، الارم کو لگاتے ہیں، تو پھر ہم لوگ اللہ کے لیے فجر میں کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ ہمیں سوچنا ہے، ایک منٹ سوچیں اس بات کو، وہ بھی ہم اٹھ سکتے ہیں۔ میری ایک بات ہو رہی تھی تو کہنے لگیں کہ رات کو موبائل دیکھتے دیکھتے نا دیر ہو جاتی ہے سوتے سوتے، جس کی وجہ سے فجر میں آنکھ ہی نہیں کھل پاتی اور فجر قضا ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو اس جاگنے کا بھی جو ہے نا گناہ ملے گا جس کی وجہ سے ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، نماز میں کوئی ڈسکنیکٹ پروگرام نہیں ہے۔ نماز اگر 5 فرض ہیں تو 5 ہی پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج 1 پڑھ لی، کل 3 پڑھ لی، پرسوں 1 پڑھ لی اور پھر ایک دن ہم لوگ 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ یہ ایک ایفرٹ ہے جو آپ کو کرنی ہے، ہم کو کرنی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ 1 پڑھ لیتے ہو، 2 3 پڑھ لیتے ہو، جمعہ پڑھ لیتے ہو اور آپ نماز میں ریگولر ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندی جہاں 1 نماز چھوڑ سکتی ہے نا، وہاں یہ 2 بھی چھوڑ سکتی ہے، وہاں یہ 3 بھی چھوڑ سکتی ہے۔ اور جب آپ اپنی نماز کا خیال رکھو گے تو 5 کی 5 نماز شروع کرو گے تو آپ کو 1 نماز بھی چھوڑتے ہوئے نا ڈر لگے گا۔ اور سیکنڈ مطلب بیبی اسٹیپ، یا آپ دن میں پورا داخل ہوتے ہو یا آپ نہیں داخل ہوتے ہو، یہ آپ سانس لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو۔ اور اگر آپ اس دن کے انتظار میں ہوں کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے اور تو وہ ایک دن نہیں آتا، زندگی پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے میری پیاری بہنوں۔
جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں تمہاری ایک بات مانوں گی اور ایک بات نہیں مانوں گی. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ اس کی ساری باتیں مانتے ہو. اور جہاں تک فرض کی بات ہوتی ہے، اور اگر کسی کا ایک بھی فرض چھوٹ جاتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک چاہے آپ نے دوسرے فرض کیوں نہ پورے کیے ہوں. میں آپ لوگوں کو ایزلی اسٹیپ بتائے ہیں. پہلا اسٹیپ یہ بتایا ہے کہ آپ فرض کی ادائیگی کرو. چھوٹی نماز لگے گی اور مشکل نہیں ہوگی، اور دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے سنت اور نوافل پڑھنے کی بھی توفیق دیں گے. اور دوسری بات، وضو کی عادت ڈالو، اور وضو ہوا ہوگا تو نماز بھی پڑھ لیا کرو گے. تیسری بات یہ کہ آپ ہر چیز کا ایک ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہاں اتنے بجے جانا ہے، مجھے کھانا اتنے بجے کھانا ہے، مجھے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، مجھے اتنے بجے. صرف اگر ہمارے پاس ٹائم سیٹ نہیں ہوتا ہے نا تو صرف وہ نماز کا سیٹ نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچ لیں، اگر آپ کے گھر کے پاس اذان ہوتی ہے، آواز آتی ہے، تو آپ سیٹ کر لیں کہ مجھے اس میں نماز پڑھنی ہے. اگر نہیں آتی ہے تو الارم لگا لیں، موبائل تو آج کل سب کے پاس ہے، اس میں سیٹ کر لیں کہ مجھے اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، تو وہ الارم آپ کو مطلب جو ہے یاد دلا دے گا. تو انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گی.